اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود جماعت اسلامی کے قائدین اور میری بہت ہی محترم بھائی اور بہنوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانفرنس میں آج ہم سب کی موجودگی اس وقت باعث اعزاز اس حوالے سے ہے کہ ہم تاریخ کے اس اہم موڑ پر ہیں جب اس دنیا کا سپر پاور کہلانے والا اور اسرائیل کی زبردست حمایت کرنے والا امریکہ بھی اور گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والا نیتن یاہو بھی اپنے تمام خواب دفن کر چکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام جو دعوے تھے وہ بھی ختم ہو چکے۔ بات یہ ہے کہ چھوٹی سی پٹی پہ محدود غزہ کے مسلمان، مرد ہوں، خواتین ہوں اور بچے ہوں، جنہوں نے اس قدر جرأت ایمانی اور جدوجہد کے ساتھ بہت بڑی پاور کو شکست دی ہے۔ دراصل اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ غزہ جیسا حادثہ یا کشمیر کا حادثہ یا اس سے قبل بہت ساری جگہوں پہ یہ حادثات وقوع پذیر کیوں ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلی جو دعوت تھی اس میں یہ بات فرما دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور تفلحوا کی تشریح بھی انہوں نے کر دی کہ تم عرب و عجم کے حکمران ہوگے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور اگر ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ پہ غور کریں تو جب بھی مسلمان کمزور ہوئے تو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی، اور جب مسلمان قوت میں ہوئے تو مسلمانوں نے اسے واپس لیا۔ تو دراصل بات صرف آج کی نہیں ہے، بات اس امت کی وجود کی ہے، اس کی غرض کی ہے کہ میرا اور آپ کا رب تو کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں بات تبلیغ کی تو نہیں ہے، بات تو امر اور نہیں کی ہے۔ امر اور نہیں تو اقتدار کے ساتھ ہے، اور اقتدار صرف صالحیت کے ساتھ نہیں بلکہ صلاحیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب اس امت نے اپنی ورتھ کو کم کیا، اپنی ڈگنیٹی کھوئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی کشمیر میں جینوسائیڈ ہے اور کبھی غزہ کے اندر نسل کشی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ان مسائل کا سامنا کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور دفناتے رہیں گے؟ اس کے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کاز پہ جمع ہوں جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم جس طرح سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سوشلزم، پھر کمیونزم اور پھر پوری مغربی تہذیب کی تمام برائیوں کو کھول کر رکھا اور شکست دی، یہ وہ فکر مودودی وہی ہے جو اصل میں قرآن اور سنت نے ہمارے سامنے رکھی۔ آج ہم آبادی کے تناسب کی بات کرتے ہیں تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو آبادی کا تناسب ہی بدلا تھا، اسی دعوت کے ذریعے کہ کفار کو اقلیت میں کیا اور مسلمان اکثریت میں ہوئے، اور دنیا کی سب سے بڑی فتح مکہ بغیر کسی حادثے، بغیر کسی خون بہے ہوئی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک مثال بھی ہے اور ایک نمونہ بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہم سب کے لیے ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف رنگ و نسل کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہمیں پلٹنا ہوگا اپنی اصل کی طرف۔ ہماری اصل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری بہت اہم بات، اگر ہم ان حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، آج کا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ آج جنگ بندی سے خوش ہیں، تو یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ کون سی نئی بات ہے؟ کیا پہلے کبھی جنگ بندی نہیں ہوئی؟ کیا کبھی پہلے معاہدے نہیں ہوئے؟ یہ تو ہوتے رہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں
کہ کل دوبارہ اسرائیل قوت کے ساتھ نہیں آئے گا؟ کیا آپ دوبارہ اس حادثے کا شکار نہیں ہوں گے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو درست ہے، لیکن ایسا کب نہیں ہوگا؟ جب ہم متحد ہوں گے، جب ہم متحد ہو کر مسلمان حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں گے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے حسینہ واجد کے ساتھ ہوا، جیسے شام میں ہوا، اسی طرح ہمیں پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں جو ہمارے مسلم ممالک موجود ہیں ان سب کے اندر اسی انقلاب کی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایولیوشن کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ آج مغربی تہذیب جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہی کہ تمہاری یہ دنیا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری تو دنیا بھی آخرت ہی کے نتیجے میں ہے۔ ہمیں ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے دنیا کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو آخرت کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر رہنے والی زندگی جو آخرت کی ہے اسے ترجیح دو۔ ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اللہ کے اس نظام کو جو قرآن کی شکل میں موجود ہے اسے اس دنیا کا نظام بنانا ہے۔ ہم تو سپر پاور بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن ایک لمبا عرصہ تاج برطانیہ کی غلامی میں رہنے کے بعد شاید آج بھی ہماری حکومتیں اور باری باری اقتدار میں آنے والے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ابھی بھی انہیں آزادی نصیب نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں آزاد قوم کی طرح جینے کا ہنر سیکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم اہل غزہ کی طرح اپنی زندگی اسی میں سمجھیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ داؤ پہ نہیں لگا دیا، لیکن حیران کن بات ہے کہ اتنے بارود، اتنی گولہ باری کے باوجود اپنا کیس کس خوبصورتی سے لڑا ہے۔ یہ سبق ہے کشمیر کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ہم بھی پوری دنیا کے سامنے اپنے کیس کو اسی مضبوطی کے ساتھ لڑیں۔ غزہ کی عورت کو میں سلام پیش کرتی ہوں جس نے ثابت کیا کہ جینڈر ایکویلٹی کیا ہوتی ہے، جس نے ثابت کیا کہ ایمان، جرت اور جدوجہد کیا ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پورے 15 ماہ کے عرصے میں جتنی ویڈیوز آتی رہیں، جتنی خبریں آتی رہیں، جتنی تصاویر آتی رہیں، میں سلام پیش کرتی ہوں غزہ کی اس ماں اور بہن اور بیٹی کو جس نے اپنی تہذیب، اسلامی تہذیب کو برقرار رکھا، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو زندہ رکھا کہ اپنے ایمان اور اپنی تہذیب کو نہیں کھویا، اپنے بچوں کو دفنایا مگر ایمان کی بہی ایمانی حرارت مضبوط رکھی۔ اور اگلی ایک اہم بات یہ کہ ہم چند دنوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مصنوعات سے پہلے تو اس سے اہم بات ہے وہ تہذیب ہے جو مغرب نے ہمیں دی اور ہم نے اسے قبول کر لیا۔ ہمیشہ حکومت انہی کو ملتی ہے، اقتدار انہی کو ملتا ہے جو اپنی تہذیب پر فخر کرتے ہیں۔ جو اپنی تہذیب پر فخر نہیں کرتے تاریخ انہیں ہمیشہ بھلا دیتی ہے۔ تو ہم اپنی نوجوان نسلوں کے اندر اپنی تہذیب کے لیے اعتماد پیدا کریں، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جماعت اسلامی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے مرشد بانی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سکھائی کہ تم امت ہو، تم جست واحد ہو، لہٰذا تم خطوں میں بٹے ہوئے نہیں ہو۔ ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد یہ لازوال ہونا چاہیے، اور جماعت اسلامی نے الحمدللہ اس کو ثابت کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جماعت اسلامی اپنے
پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. یہ چند کچھ گزارشات ہیں کہ جو انشاءاللہ ہمیں ایک امت کے طور پر، ایک نیشن کے طور پر، ایک قوم کے طور پر سرخرو کریں گی انشاءاللہ. السلام علیکم، بہت شکریہ.